بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال آدمی بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں۔ اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور صبح کے اذکار سے کیجیے تاکہ آپ فلاح و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں۔ برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ اچھی امید رکھیں اگرچہ آپ کتنے ہی مشکل حالات سے دوچار ہوں۔ انگلیوں کی خوبصورتی اس کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے۔ جب غموں کا ہجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر کے ان سے دعائیں اور محبتیں حاصل کریں۔ کچھ بولنے سے پہلے سوچیں کیونکہ الفاظ بھی قاتل ہوتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا اور محروم کے آنسوں سے بچیں۔ اخبار و جرائد کا مطالعہ کرنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ خود اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنیں۔ اپنے نفس کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے والدین کو عزت و احترام دے کر رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں۔ غصہ نہ کریں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ یاد رکھیں، تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے۔ گناہ کی وجہ سے دعا کرنا مت بند کریں۔ مشکلات و مصائب میں نماز بہترین معاون و مددگار ہوتی ہے۔ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بدگمانیوں سے بچیں۔ ہر مصیبت اور بلا کی جڑ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ایسی نماز پڑھیں جو آپ کو قبر میں کام آئے۔ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہوئے سنو تو اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرے۔ سورۃ تبارک الذی پابندی سے پڑھیں کیونکہ یہ نجات دینے والی سورت ہے۔ محروم وہ ہے جو خشوع و خضوع والی نماز اور آنسو بہانے والی آنکھ سے محروم ہو۔ بھولے بھالے ایمان والوں کو تکلیف مت دیں۔ ساری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں، اور جو لوگ تمہاری غیبت کریں انہیں معاف کر دیں کیونکہ انہوں نے تمہیں مفت میں اپنی نیکیاں دے دی ہیں۔ نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار گلے کا خوبصورت ہار ہیں۔ اگر رات کی تاریکی ختم ہوگی تو تکلیف بھی ان قریب دور ہوگی، بحران بھی ختم ہوگا اور پریشانی بھی گزر جائے گی۔ قیل و قال اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ آپ کے پاس اس سے بھی بڑے کرنے کے کام ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں کیونکہ نماز کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ کی منتظر ہیں وہ اس سے کم درجے کی ہیں۔ قرآن پاک اپنے سراہانے رکھیں کیونکہ ایک آیت کا پڑھنا دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ دنیا خوبصورت ہے مگر آپ اپنے ایمان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ جو دوزخ کی آگ کو یاد رکھے گا وہ برائی سے دور رہے گا۔ خشوع و خضوع کے ساتھ کیا گیا ایک لمبا سجدہ بہت سے محلوں سے بہتر ہے۔ ان سب باتوں کو بار بار پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔